ناظرین کرام، اسی گلشن کے ایک انتہائی خوشبودار پھول کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر آج ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے۔ بات یہ ناظرین کرام کہ گھرانہ اہل بیت سے بڑھ کر کسی کا گھرانہ نہیں، در اہل بیت سے بڑھ کر کسی کا در نہیں، نسبت اہل بیت سے بڑھ کر کسی کی نسبت نہیں۔ اس سنہری سلسلے کا ناظرین ہر فرد نبوی کہکشاں کا وہ ستارہ ہے جن کا نور ایمان کی تازگی اور روح کا قرار ہے اور جن کی نسبت دنیا و آخرت میں کامیابی کا معیار ہے۔ مصطفی گلشن کے ناظرین، انہی مہکتے پھولوں میں سے ایک پھول سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اولیاء زمن کے سرخیل اور علم ظاہری و باطنی کے حامل ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جگر گوشے ہیں، جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور اپنے زمانے میں اہل بیت کے سردار ہیں۔ مشہد کی سرزمین جن کے نور سے آج بھی چمک رہی ہے اور غلاموں کے دلوں کی دنیا جن کے ذکر سے آج بھی مہک رہی ہے۔ فخر و فاقہ جن کی شان ہے، زہد و تقوی جن کی آن ہے، علم جن کی پہچان ہے۔ میراث مولائے کائنات کے جو امین بنے، تخت نشین ہونے کے باوجود بھی جو بوریا نشین بنے، جن کے اعزاز کا یہ عالم ہو کہ خود ان کے بابا جان جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خاندان والوں کے سامنے یہ اعلان فرمائے کہ علی رضا عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام، امام علی رضا علیہ السلام کا گھرانہ ایسا تعلیمی، اخلاقی اور روحانی مرکز تھا کہ اس زمانے میں تشنگان علم و فیض یعنی جتنے بھی تھے اسی چشم حیات سے تسکین پاتے تھے اور فیض پاتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ امام علی رضا علیہ السلام کی چشمان مبارک جس گھرانے میں کھلتی ہے وہ گھرانہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گھرانہ ہے، جہاں مولا کائنات کا علمی اور روحانی فیضان دادا امام جعفر صادق علیہ السلام اور بابا جان باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسط سے آپ علیہ السلام کو منتقل ہوا کہ 20 سال کی عمر میں ناظرین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ نانا جان کی قربت ہے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وراثت ہے، مسند علم و افتاء ہے، زمانہ امام مالک علیہ رحمہ کا ہے جن کا پورے شہر میں شہرہ تھا، لیکن گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روشن ستارے انتہائی شان سے اور بڑے ہی احترام سے، بلکہ یوں کہیے کہ بڑے ہی وقار سے مسند علمی سجائے بیٹھے ہیں۔ چاروں طرف علمی اور روحانی پیاسوں کا ایک ہجوم ہے جو سیراب ہونے کے لیے بیتاب و بے قرار ہے۔ امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے سردار، ذہین و فطین، آل ہاشم میں ممتاز اور ذکی شخصیت کے حامل تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے اجداد کے اخلاق کریمانہ کا عکس جمیل تھے ناظرین۔ جو وقار اور جو مٹھاس اہل بیت کا خاصہ ہے وہ آپ علیہ السلام کی شخصیت کا بھی حصہ تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو میں کوئی سختی نہیں کی، کبھی کسی کی بات کو قطع نہیں کیا۔ آپ کے مکارم عادات سے تھا ناظرین کہ جب بات کرنے والا اپنی بات کو مکمل کر لیتا یعنی ختم کر لیتا تب اپنی بات کا آپ آغاز فرمایا کرتے تھے۔ کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حد المقدور آپ کوشش کیا کرتے اتنی دریغ نہ کیا کرتے تھے۔ کبھی ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے اور نہ اہل محفل کے روبرو تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے۔ کبھی اپنے غلاموں سے آپ ترش لہجے میں بات نہ کرتے تھے، اب کبھی بھی کہکا لگا کر نہ ہنستے تھے، بلکہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور اکثر راتوں کو شام سے صبح تک بیدار رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا کرتے تھے، اکثر روزے سے رہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اپنے اجداد کی طرح انتہائی کٹھن وقت دیکھا جسے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی جس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کا منصب سنبھالا تو ہارون رشید تخت خلافت پر تھا اور اہل بیت کے لیے حالات بہت سازگار نہ تھے ناظرین۔ اس یعنی ناخوشگوار ماحول میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ شریعت کی خدمت انجام دی۔ یہ انتہائی گھٹن اور خوف کا دور تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آزادی سے آ جا نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ اہل بیت نبوت کو اقتدار سے کوئی چاہ نہیں تھی، لہٰذا جو چال سافٹ امیج کو بنانے کے لیے مامون رشید نے اختیار کی ناظرین، آپ نے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پر شکست خوردہ کر دیا اور وہ طریق اپنایا جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا